ملک سے متعلق اور جو موضوع ہے وہ یہ کہ اس ہفتے اور پچھلے چند ہفتوں سے لگاتار حکومتی ذمہ داران، وزراء، حکومتی ترجمان اور میڈیا کے بعض افراد مسلسل یہ عوام کے کان میں پھونک رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر شدید دباؤ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے۔ یہ گزشتہ 2 ہفتوں کے اخبار بھرے ہوئے ہیں، وزیروں کے بیان آ رہے ہیں اور ترجمانوں کے۔ ایسا ہی ہے، پاکستان کے اوپر شدید دباؤ ہے اور جواباً حکومتی ترجمان اور وزیر ہر روز یہ بیان دیتے ہیں کہ وزیر اعظم نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطینیوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو جاتا۔ خوب اس بات کو تھوڑا ہم سنجیدہ لیں، عوام، مومنین، مسلمین اس بات کو سنجیدہ لیں۔ حکومت سنجیدہ لے بھی تو وہ فائدہ نہیں ہے۔ میں ابھی نقطہ عرض کروں گا کیوں فائدہ نہیں ہے، لیکن عوام اس کو سنجیدہ لیں، اس موضوع کو، کہ مشرق وسطی مکمل طور پر صہیونی نقشے میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور اس صہیونی پلاننگ میں، صہیونی نقشے میں پاکستان کے اوپر شدید دباؤ ہے کہ آپ بھی اسرائیل کو تسلیم کریں تاکہ انہیں آسانی ہو دیگر ممالک کے ساتھ اسرائیل کو تسلیم کروانے میں، اور دباؤ ہے۔ پاکستان کے اندر کتنی صلاحیت ہے دباؤ اٹھانے کی، دباؤ برداشت کرنے کی، دباؤ تحمل کرنے کی، یہ بات بطور پاکستانی ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ باوجود اس کے کہ بہت عظیم ملک ہے اور قوم ہے، 22 کروڑ عوام اور 22 کروڑ جوشیلے عوام، جذباتی عوام، بڑے دین کے لیے جذبہ رکھنے والے لوگوں کا ملک ہے یہ، حب وطنی رکھنے والے اور مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی اور اظہار محبت کرنے والے لوگوں کا ملک ہے۔ پاکستان کی یہ خوبی ہے، اور یہ آپ یقین جان لیں کہ آپ واحد ملت ہیں زمین کے اوپر جو تمام مسلمانوں سے محبت رکھتے ہیں۔ دیگر ممالک اور اقوام آپ سے محبت نہیں کرتے۔ جتنی قوموں سے آپ محبت کرتے ہیں، جواباً آپ سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ میں نے سنا ہوا ہے کہ ترکی کے لوگ، عوام پاکستان سے محبت کرتے ہیں، صرف ایک قوم، اور جو لوگ ترکی میں رہ رہے ہیں اور جو آئے گئے ہیں ان سب کی متواتر یہ خبر ہے کہ ترکی کے لوگ پاکستانی لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کی بھی ایک وجہ ہے، ایک وجہ ابھی آذربائیجان اور آرمینیا جنگ میں روشن ہو گئی کہ پاکستان نے ترک قوم کی حمایت کی ہے۔ آرمینیا کو ابھی تک پاکستان نے تسلیم نہیں کیا۔ ساری دنیا نے آرمینیا کو ایک آزاد ملک مانا ہوا ہے، پاکستان نے ابھی تک آرمینیا کو تسلیم نہیں کیا۔ آرمینیا کا سفارت خانہ پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان کا سفارت خانہ آرمینیا میں نہیں ہے، ترکی کی وجہ سے، چونکہ آذربائیجان ترک قوم ہے اور ترکی کی حمایت میں ہے، اور ترکوں کی وجہ سے پاکستان نے یہ اقدام سیاسی کیا ہے۔ اور دوسرا، دوسری جنگ عظیم میں پاکستانیوں نے، یعنی اس وقت پاکستان نہیں تھا، جنگ سے پہلے، بعد میں جنگ کے بعد پاکستان بنا، پہلے مشترکہ ہندوستان تھا، متحدہ ہندوستان۔ اس ہندوستان میں مسلمانوں نے، سب نے ترکی عثمانی حکومت کی حمایت کی، باوجود اس کے کہ ہندوستان پر انگریز حاکم تھے اور انگریز عثمانیہ کے خلاف تھے، مخالف تھے۔ انہوں نے ہی عثمانی خلافت توڑ کر اور یہ سارے ممالک بنائے ہیں جو عرب ملک ہیں، یہ برطانیہ نے توڑ کر بنائے ہیں، ترکی توڑ کر یا عثمانی حکومت توڑ کر بنائے ہیں۔ اس وقت بھی ہندوستان کے مسلمانوں نے ترکی کا ساتھ دیا، عثمانی خلافت کا۔ یہ محبت شاہد ان دنوں کی ہے، ان کے دلوں میں ہے کہ پاکستانیوں کے اندر ہمیشہ مسلمانوں کے لیے جذبہ موجود ہے، اور اس میں شک نہیں ہے۔ فلسطین کے لیے یہ آواز اٹھاتے ہیں، کشمیر کے لیے یہ آواز اٹھاتے ہیں، بوسنیا کے لیے یہ آواز اٹھاتے ہیں، اور نیپال کے مسلمانوں کے لیے، برما کے مسلمانوں کے لیے یہ آواز اٹھاتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ کوئی آنچ آتی ہے پاکستانی آواز اٹھاتے ہیں، مقدسات کی توہین ہوتی ہے پاکستانی فوراً عکس العمل دکھاتے ہیں۔
لیکن پاکستان میں کچھ ہو دوسری دنیا ایسے نہیں کرتی. پاکستانی عربوں سے بہت محبت کرتے ہیں، خصوصاً سعودی عرب سے، اور سعودی عرب میں کوئی ایک باشندہ بھی ایسا نہیں ہے جو پاکستان سے محبت کرتا ہو. پاکستانی بہت محبت کرتے ہیں متحدہ عرب امارات سے، جو اب صہیونی عرب امارت بن گئی ہے امارات. پاکستانی ان سے بہت محبت کرتے ہیں، دبئی ابو ظہبی سے اور ان کے لوگوں سے، لیکن وہ پاکستان سے محبت نہیں کرتے. اسی طرح پاکستانی ایران سے بہت محبت کرتے ہیں اور ایرانیوں سے، لیکن ایرانیوں میں پاکستان کا احترام موجود نہیں ہے. پاکستانی کا اور پاکستان کا احترام جیسے پاکستانی کرتے ہیں وہ نہیں کرتے. آپ نے کہیں دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ وہ جیسا ہم احترام کرتے ہیں ایسا وہ بھی احترام کرتے ہیں. برطانیہ سے پاکستانی بہت محبت سے پیش آتے ہیں، امریکہ سے محبت کرتے ہیں، وہ ان سے کوئی محبت نہیں کرتے، ذرا برابر محبت نہیں کرتے ان سے. اور یہ پاکستانیوں کی خوبی ہے، اچھائی ہے یہ کہ ان کے دلوں میں دوسری قوموں کی نفرت نہیں ہے. پاکستانیوں کو دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں. پاکستان میں دباؤ، عالمی دباؤ برداشت کرنے کی کتنی صلاحیت ہے؟ آپ موجودہ حکومت دیکھ لیں، پچھلی حکومتیں دیکھ لیں، اور 70 سال پورے دیکھ لیں، پاکستان بیرونی دباؤ کتنا برداشت کر سکتا ہے. اور یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، سیاست کا بھی اور سوشیالوجی کا بھی موضوع ہے، دینی موضوع بھی ہے، کہ ہم مختلف اقوام اور ممالک کی یہ صلاحیت، پوٹینشل دیکھیں کہ دباؤ کتنا برداشت کر سکتے ہیں. چائنا کتنا دباؤ برداشت کر سکتا ہے، یورپ کتنا دباؤ برداشت کر سکتا ہے، عرب کتنا دباؤ برداشت کر سکتے ہیں، ایران کتنا دباؤ برداشت کر سکتا ہے، جاپان کتنا دباؤ برداشت کر سکتا ہے. یہ مطالعہ کا بہت اہم موضوع ہے کہ کس قوم میں کتنی صلاحیت ہے بیرونی دباؤ تحمل کرنے کے لیے. مثلا افغانستان میں کتنی صلاحیت ہے بیرونی دباؤ برداشت کرنے کی، پاکستان میں کتنی ہے؟ پاکستان میں سیاسی طبقے میں 0 صلاحیت ہے، 0. کوئی دباؤ برداشت نہیں کر سکتے. پاکستان کی اشرافیہ بیرونی دباؤ نہیں برداشت کر سکتی، اسٹیبلشمنٹ دباؤ برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ پاکستان میں ایسی کمزوریاں ہیں، خوبیاں ہیں، خوبیوں سے یہ فائدہ نہیں اٹھاتے، خوبیوں پر انحصار نہیں ہے. پاکستانی قوم کی صلاحیتوں پر اعتماد نہیں ہے، نہ ہی اخلاص ہے. جن چیزوں پر ان کا سہارا اور بھروسہ ہے وہاں سے یہ دباؤ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے. اس کمزور معیشت میں جس کا سارا دار و مدار قرضے پر ہو، اور قرضہ اربوں نے دینا ہے اور یورپیوں نے اور امریکہ نے دینا ہے، منظوری ان سے ہونی ہے. IMF میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، FATF میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسلامی بینک میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہی کا مقروض ہے پاکستان. پاکستان نے اپنا ہر روز ان سے پیسے لے کے گزارنا ہے، اور ان کی طرف سے اگر دباؤ آ جاتا ہے کہ آپ یہ کام کریں تو پھر پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے اس دباؤ کے مقابلے میں. پاکستان سے مراد یعنی پاکستانی حکومت، پاکستانی اشرافیہ، پاکستانی بیوروکریسی اور پاکستان کے اوپر جو مسلط لوگ ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. قوم میں ہے، قوم بہت دباؤ برداشت کر رہی ہے. 70 سال سے ان حکومتوں کا دباؤ قوم نے برداشت کیا ہوا ہے، مہنگائی کا دباؤ برداشت کیا ہوا ہے، ناامنی کا دباؤ، دہشت گردی کا دباؤ. پاکستانی قوم دنیا کی ان قوموں میں سے ہے جس میں سب سے زیادہ تحمل موجود ہے، جس میں سب سے زیادہ برداشت موجود ہے، جس میں سب سے زیادہ پوٹینشل ہے سختیوں کو برداشت کرنے کا. لیکن ہماری حکومت اس کے اندر 0 درجہ ہے. کیوں؟ آپ دیکھیں کہ پاکستان کو دعوت دی گئی بڑی عزت احترام کے ساتھ ملائیشیا کانفرنس میں. ملائیشیا کانفرنس ایک فورم ہے، ہر سال ایک کانفرنس ہوتی ہے، اور اس میں سعودی مخالف بلاک مسلمان ملکوں کا اکٹھا ہوتا ہے جو سعودیہ کے پرچم کے نیچے نہیں ہے. سعودی قیادت میں جو مسلمان ملک نہیں ہیں یہ ملائیشیا میں اکٹھے ہوتے ہیں، کانفرنس کرتے ہیں. جیسے ترکی ہے،
ایران ہے اور انڈونیشیا ہے اور بہت سارے ممالک ہیں، یہ سب ملیشیا گروپ میں آ جاتے ہیں یا ترکی گروپ میں آتے ہیں۔ پاکستان کو انہوں نے دعوت دی کہ آپس میں شرکت کریں، بڑی عزت کے ساتھ گاڑی بھیجی انہوں نے دعوتی کارڈ کے ساتھ، جیسے آپ کو کوئی شادی کی دعوت دے اور ساتھ ہی اس کے کرولا گاڑی کی چابی بھی ساتھ بھیجے آپ کے کہ آپ ہمارے بیٹے صاحبزادے کی شادی میں آئیں۔ ہوتی ہیں پاکستان میں ایسی شادیاں، ابھی یہ اسلام آباد میں پیروں کی شادی ہوئی ہے، انہوں نے ایسے ہی کیا ہے، مہمانوں کو گاڑیاں دی ہیں کہ آپ ہمارے آئیں تو آپ کو شادی میں شرکت کے لیے۔ اب ذرا مہمان نے انہوں نے گاڑی دی ہے تو مہمان نے ٹرین دی ہوگی، کوئی جہاز دیا ہوگا جواباً، چونکہ اصل بنتا تو یہ ہے کہ دولہا کو دی جاتی ہے وداعی، تو انہوں نے بھی کچھ دیا ہوگا، لیکن انہوں نے اس طرح سے شادیوں کے تحفے دیے ہیں۔ انڈیا میں وہ معروف سیٹھ کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے، انہوں نے تمام شرکاء کو گاڑیاں دی ہیں اور اس طرح بنگلے دیے ہیں، کوٹھیاں دی ہیں، چابیاں دی ہیں، ان کو یہ کام کرتے ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم صاحب، ان کو دعوت دی گئی ملیشیا کے صدر نے، اس وقت کے وزیر اعظم نے، مہاتیر محمد نے، اور ساتھ ملیشیا کی بڑی بنی ہوئی قومی گاڑی، ان کی اپنی ملکی پیداوار، وہ گاڑی انہوں نے بڑی تحفے میں بھی بھیجی کہ یہ آپ کانفرنس میں آئیں۔ گاڑی انہوں نے لے لی، چابی بھی لے لی، دعوت بھی قبول کر لی، جانے کا اعلان کیا۔ محمد بن سلطان کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ اس کانفرنس میں نہیں جا سکتے، بلکہ ملیشیا کانفرنس میں جانے کے لیے انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں، سعودی عرب سے ہوتے ہوئے جائیں گے، بن سلمان سے اجازت لے کے راضی کر کے جائیں گے۔ جب وہاں پہنچے تو اس نے سختی سے ڈانٹ کے واپس بھیج دیا۔ وزیر اعظم صاحب ہمارے سعودیہ سے یہ اعلان کر دیا، ترکی کے صدر اور ملیشیا کے وزیر اعظم کو کہہ دیا میں معذور ہوں، نہیں آ سکتا ہوں، اور واپس آ گئے۔ اب یہ دباؤ اتنا برداشت کر سکتے ہیں، اتنی صلاحیت ہے پاکستان میں دباؤ برداشت کرنے کی۔ ایک کانفرنس میں شرکت کی حد تک پاکستان میں خود مختاری نہیں ہے، استقلال نہیں ہے کہ یہ فیصلہ خود کر سکیں کہ ہم نے کس کانفرنس میں جانا ہے ملکی مفاد میں اور کس میں نہیں جانا، یہ عرب تعین کرے ہمارے لیے اور عربوں کے لیے امریکہ تعین کرے۔ اور اب تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور تسلیم کرنے کے لیے بھی صرف سعودی عرب نہیں ہے بلکہ سارے عرب ملک، چونکہ سب نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ سعودی عرب کا ابھی دورہ کیا ہے اسی گزشتہ ہفتے، اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے، اس جلاد نے باقاعدہ سعودی عرب کا دورہ کیا ہے اور وہاں 1 یا 2 دن گزار کے آیا ہے، تمام معاملات طے کر کے آیا ہے۔ ساری دنیا کی میڈیا نے خبر دی ہے اس کی، اس نے خود بھی اقرار کیا ہے کہ میں دورہ کر کے آیا ہوں۔ ابھی امارات اور بحرین کا دورہ کرنے والا ہے۔ یہ ان کی طرف سے دباؤ ہے پاکستان پر کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، امریکہ کی طرف سے دباؤ ہے پاکستان پر آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، یورپ کی طرف سے دباؤ ہے پاکستان پر آپ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ وہ اتنا دباؤ پاکستان تحمل کر سکتا ہے؟ جو کانفرنس میں جانے کا فیصلہ خود نہیں کر سکتے، وہ اسرائیل کے تسلیم کے مقابلے میں سیاسی بیان ہے، ٹائم لینے کے لیے کچھ کہا جاتا ہے، ابھی ہم نہیں کریں گے، فلسطینیوں کو حقوق ملیں۔ امارات والے نے اعلان کیا، شیخ امارات کے شیخ نے، کہ مزید بستیاں فلسطینیوں کی سرزمین پر یہودی بستیاں نہیں بنیں گی اور غرب اردن کا علاقہ اسرائیل کے ساتھ ملحق نہیں کیا جائے گا، اس شرط پر ہم نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے۔ اس بیان کے 5 منٹ بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایسا کوئی شرط نہیں ہے، ہم بستیاں بنائیں گے، ہم غرب اردن کو ملحق منظم کریں گے اسرائیل میں، اور ہمارا امارات کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ اسی وقت بےزتی کر دی اس کی، یہ کہ فلسطینیوں کو حق ملے، اور فلسطینیوں، یہ سیاسی بیان ہے وقت ٹالنے کے لیے، وقت لینے کے لیے، صرف اس میں ہے کہ پہلے عرب آ جائیں آگے سامنے، تاکہ جب سعودی عرب اسرائیل سے تعلقات قائم کر لیے ہیں، پاکستان کے مذہبی طبقہ بالکل مطمئن ہو گیا ہے کہ جب حرمین کے خادم نے یہود سے رابطہ کر لیا ہے تو اب
پاکستان کے لیے جواز شرعی طور پر فراہم ہو گیا ہے، چونکہ پاکستانیوں نے اور پاکستان کے مفتیوں نے ادھر جانا ہے جدھر حرمین کا خادم جائے گا، انہوں نے اس کے پیچھے جانا ہے۔ اس نے اسرائیل سے تعلقات قائم کر لیے ہیں، یہ بھی تعلقات قائم کر لیں گے۔ پاکستان اگر یہ ایک صلاحیت حاصل کر لے، آپ ایران میں دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت دیکھیں، میرے خیال میں صدیاں لگیں گی کسی اور قوم کو اس درجے پر پہنچتے ہوئے جتنا ایرانی قوم کے اندر اور ایرانی لیڈرشپ کے اندر دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت اور پوٹینشل موجود ہے، غیر معمولی، فوق العادہ۔ کیا دباؤ ہے جو ان پہ نہیں پڑا 40 سال سے؟ وہ دباؤ اگر تشریح کیا جائے تو سن کے لوگ حیران ہوں کہ اتنا دباؤ ایک قوم اور ملک کے اندر، اور وہ ان کو جھکا نہیں سکا، وہ ان کو تسلیم نہیں کر سکا۔ یہ صلاحیت پاکستان میں ہے، عوام میں ہے۔ اگر پاکستانی سیاست و پاکستانی لیڈرشپ دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے، یہ دنیا کے سب سے طاقتور ہوں گے، چونکہ ایران 7 کروڑ افراد کا ملک ہے، پاکستان 22 کروڑ افراد کا ملک ہے۔ 7 کروڑ اگر دباؤ برداشت کریں تو یہ مقاومت ہے، یہ تاثیر ہے ان کی، سپر طاقتیں عاجز آ جاتی ہیں ان کے مقابلے میں۔ اور اگر 22 کروڑ یہ صلاحیت حاصل کر لیں، دباؤ برداشت کر کے ان کے مقابلے میں آ جائیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ کہاں اور آپ پہنچ سکتے ہیں اور کیا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب تک یہ قیادت ہے، یہ سیاسی اور مذہبی قیادت، اور یہ نظام جب تک موجود ہے، ان کے اندر ایسی صلاحیت نہیں، چونکہ یہ غلام ہیں، غلام ابن غلام ابن غلام ہیں، یہ غلاموں کے تربیت یافتہ، غلاموں کے ادارے میں تعلیم یافتہ غلاموں کی نسلیں ہیں، اور غلامی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، یہ سوچ بھی نہیں سکتے استقلال اور آزادی کا۔ دباؤ برداشت کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ کس شعبے میں انہوں نے دباؤ برداشت کیا ہے؟ کشمیر اس طرح سادگی سے دشمن کے حوالے کر دیا، اتنی سادگی کے ساتھ، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنی سادگی سے کشمیر حوالے کر دیا جائے گا۔ 70 سال میں کسی کے ذہن میں یہ بات اس طرح کی نہیں آئی تھی، سوچا نہیں تھا کسی نے، نہ کسی کشمیری نے، نہ کسی غیر کشمیری نے، نہ کسی ہندوستانی سیاستدان نے، نہ ہندوستانی فوج نے یہ سوچا ہوا تھا کہ اتنی آسانی سے کشمیر ہمیں مل جائے گا اور حاصل کر لیں گے ہم۔ یہ ان کے سوچ سے باہر تھا۔ انہیں یہ گمان تھا ان کے ذہنوں کے اندر کہ کشمیری ایک تو خود مقاوم قوم ہے، اور دوسرا ان کی پشت پر ایک بہت بڑی ملت ہے، 22 کروڑ عوام ہیں، مسلمان ہیں پوری دنیا کے، ان کی پشت پر یہ آسانی سے یہ تر نوالا بنا کر ہمیں نہیں دیں گے۔ لیکن انہوں نے بہت آسانی سے لے لیا۔ کیوں لے لیا؟ چونکہ مسلمانوں میں اور کشمیر کے حامیوں میں دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے۔ یہ ایک بہت تکلیف دہ موضوع ہے کہ اسرائیل کے لیے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے۔